گزشتہ جمعرات کو کابل ایئرپورٹ کے داخلی دروازے پر دہشت گرد دھماکوں میں 175 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جن میں 13 امریکی اور 25 طالبان بھی شامل ہیں۔ داعش کے خراسان گروپ نے اس دہشت گرد حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ تاریخ نے کیا کروٹ لی ہے کہ پہلی بار طالبان، امریکی اور برطانوی فوجیوں کا خون ایک ہی دہشت گرد حملے میں بہا، اور وہ بھی 31 اگست تک امریکی اور نیٹو ممالک کی فوجوں اور دیگر لوگوں کے انخلاء کی ڈیڈ لائن سے بھی پہلے۔ ابھی دوسرے حملے کی پیش گوئیاں ہو رہی تھیں کہ ننگرہار میں امریکہ کے ڈرونز کے جوابی حملے میں داعش کے منصوبہ بندوں کے خاتمے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ہر دو واقعات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہنوز دور ہے، اور ایک جنگ کے ختم ہوتے ہی دوسری جنگ بھی شروع ہو گئی ہے، اور اس جنگ میں گزشتہ جنگ کے متحارب گروپ نہ چاہتے ہوئے اتحادی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسلامی امارات افغانستان کے ساتھ دوحہ معاہدے کے روح رسوا ہونے کے باوجود فوجوں کے انخلاء کا وعدہ پورا کر دیا ہے، جبکہ اس معاہدے کی دوسری شق کہ طالبان افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، پر عمل درآمد شروع ہونے سے پہلے ہی طالبان کو اسی طرح کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو طالبان سے 20 برس تک درپیش رہا۔ دوحہ معاہدے کی اس دوسری شق میں ابتداءً تو امریکہ اور طالبان بظاہر اکٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں، آگے اس کی کیا صورت بنتی ہے، اس پر عالمی سطح پر طالبان سے صلاح مشورہ ہو رہا ہے۔ اگر طالبان دیگر دہشت گرد گروہوں کو عالمی دہشت گردی سے نہیں روک پائے تو پھر عالمی طاقتیں وہی کریں گی جو داعش کے خلاف انہوں نے عراق اور شام میں 2014 میں کیا۔ بوٹ زمین پہ رکھے جائیں گے یا پھر ہواؤں سے گولہ باری، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تحریک طالبان افغانستان ایک افغانی اسلامی شدت پسند تنظیم ہے جس کے رہنماؤں کے نام اب بھی اقوام متحدہ اور مختلف ممالک کی دہشت گردوں کی فہرستوں میں شامل ہیں، جن میں کابل کے سیکیورٹی انچارج حقانی بھی شامل ہیں۔ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان میں اتنا گہرا رشتہ ہے کہ اس کے ہر امیر اور موجودہ امیر مفتی نور ولی نے طالبان کے ہر امیر کی بیعت کی، یوں وہ افغان طالبان کے امیر کے ہر حکم کو ماننے پر شرعاً مجبور ہیں۔ افغان طالبان نے اسلام آباد کی پراکسی کیا بننا تھا اور کتنا بننا تھا، اس کے برعکس تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کی امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت کے خلاف طویل جنگ کی اور پورے ملک کو دہشت گردی سے کئی برسوں تک برباد کیے رکھا۔ افغان طالبان پاکستان کے خلاف اپنی کسی پراکسی ٹی ٹی پی کو کیسے اس کے حوالے کر سکتے ہیں، جبکہ بے وطن ٹی ٹی پی کے مجاہدین کے لیے دو عالمی جہادی تنظیمیں القاعدہ اور اسلامی ریاست خراسان کے دروازے کھلے ہیں۔ داعش نے عراق اور شام کے وسیع تر علاقوں میں خلافت قائم کی تھی جس کا رقبہ برطانیہ کے برابر تھا۔ یہ پیدا تو القاعدہ ہی کے بدن سے ہوئی تھی، لیکن جلد ہی یہ القاعدہ کو پیچھے چھوڑ کر جہادیوں کی عالمی توجہ کا مرکز بن گئی۔ افغانستان میں اس نے اپنے ڈیرے ننگرہار اور دوسرے صوبوں میں ڈالے۔ اب اس کا امیر شہاب المہاجر ہے۔ اقوام متحدہ کی جون کی رپورٹ کے مطابق امریکی انخلاء سے پہلے کچھ مہینوں میں 8 سے 10 ہزار جہادی جنگجو وسط ایشیائی ریاستوں، روس کے شمالی قفقاز، پاکستان اور چین کے صوبہ سنکیانگ کے ایغور افغانستان میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ طالبان اور زیادہ تر اسلامی ریاست خراسان میں شامل ہوئے۔ طالبان کے ٹی ٹی پی کے علاوہ القاعدہ سے قریبی روابط ہیں، لیکن اسلامی ریاست خراسان طالبان کو امریکہ کا ایجنٹ قرار دے رہی ہے اور اس کے خلاف برسرِ پیکار ہے۔ طالبان کے کچھ ناراض جنگجو بھی اس کے ساتھ ہیں جو داعش کی طرح قومیت پر یقین نہیں رکھتے بلکہ عالمی جہاد کے قائل ہیں۔
امریکہ کے لیے اب ایک نیا عذاب کھڑا ہو گیا ہے اور داعش خراسان نے 26 اگست کی بڑی دہشت گردی سے امریکہ اور طالبان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں افغان طالبان ایک بڑے مخمصے میں پھنس گئے ہیں۔ ایک طرف وہ مجبور ہوں گے کہ وہ افغانستان کے دوسرے بڑے سیاسی فریقوں کو ساتھ ملا کر وسیع تر حکومت بنائیں، کیونکہ جو بھی باہر رہ جائے گا وہ خانہ جنگی کا راستہ لے گا۔ طالبان کو عالمی پذیرائی اور امداد کی شدید ضرورت ہے۔ وہ ایک کامیاب مسلح تحریک تو تھے، لیکن بدلے ہوئے افغانستان کو چلانے کے لیے انہیں وہ بچی کھچی ریاستی مشینری درکار ہوگی جو 20 برسوں میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بنائی تھی۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا جب اسلامی امارات عالمی برادری کی کٹھن شرائط کو تسلیم کرے گی اور جدید افغانی عناصر اور خاص طور پر خواتین کے حقوق کا احترام کرے گی۔ دوسری طرف یہ ہوگا کہ جتنا افغان طالبان مصالحت کی طرف جائیں گے، جو ان کی مجبوری ہے، وہ اتنا ہی اپنی صفوں میں موجود زیادہ شدت پسند عناصر کو بیگانہ اور ناراض کریں گے۔ ان کے اندر گروہ بندی بڑھے گی، جس کا فائدہ داعش اور القاعدہ حاصل کرے گی۔ تحریک طالبان پاکستان پر وہ دباؤ بڑھائیں گے تو بھی زیادہ تر داعش کی طرف چلے جائیں گے۔ افغانستان کی سرزمین جہادیوں کے لیے بڑی زرخیز ہے۔ تاریخی طور پر افغانستان اپنی پرانی ڈگر پر جمے رہنے پر بضد ہے۔ جنگی معیشت اس کا بڑا وسیلہ ہے۔ قبائلی خلفشار نے افغانوں کے قومی مقدر کو تار تار کیے رکھا ہے۔ ایک جنگ ختم ہوئی، دوسری جنگ شروع۔ افغان باقی، کوہسار باقی۔